حضرات ایک حدیث پاک اسی تعلق سے سماعت کرتے ہوئے چلے، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں، مرض الموت کا مطلب یعنی جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بیمار ہوئے، اس کو بولتے ہیں مرض الموت یا ایام علالت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں یعنی آپ کے آخری دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، امامت فرمائی 17 نمازوں۔ جب میرے آقا بیمار ہوئے، آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پیر کے دن تمام صحابہ صفے باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیر کے دن تمام صحابہ صفے باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ حجرہ عائشہ میں آپ رہتے تھے نا، حضرت آخری دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ قیام پذیر تھے۔ جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں سائڈ میں ہی آپ کے حجرے تھے کہ آپ نکل کے اندر آ جایا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو جملہ آنے والا ہے حدیث پاک کا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے پوری صفحے تھی، صحابہ کرام کی سب نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس وقت آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح لگ رہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتا ہوا چلوں، اگر ہم آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چہرے کو قبلے سے پھیر دیں تو نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی نا چہرے کو پھیرنے سے۔ مگر یہاں دیکھیں، حدیث پاک میں دیکھیں کہ صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے، ان کی طرف چہرہ کر لیا اور ایسا چہرہ کر کے نظروں سے نظریں ملائی کہ پورا رخ انور آپ کا دیکھ لیا اور اس کی تصویر بھی اتار لی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا پیغمبر اسلام کا چہرہ کہ جیسے قرآن کا ورق دکھائی دے رہا ہو۔ سب نے دیکھا، کسی کی نماز نہ ٹوٹی۔
یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں. آپ کے سامنے چہرے گھمائے گئے، آپ کو تو حکم دے دینا چاہیے کہ تمہاری سب کی نمازیں خراب ہو گئی، دوبارہ پڑھو، مگر آگے دیکھو حدیث پاک میں آپ پتہ یہ چلا نماز جو صرف اور صرف بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے نماز، اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر عالم یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت میں بھی صحابہ کرام کیسی تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیسی تعظیم اور کیسا احترام. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں ہماری طرف دیکھا، تو جب دیکھا تو ہم لوگوں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح ہے. پھر فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. کیسے کیسے دیوانے تھے نبی کے، کیسے کیسے جان لٹانے والے تھے نبی کے عاشق. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، ارے یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بتا دیا. اب آگے دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا بیان آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور زیارت سے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہی حدیث روایت کرنے والے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور زیارت سے نماز کی حالت میں ہم خوشی سے دیوانے ہو گئے. ذرا لفظ پہ غور کیجئے. حضرت انس بن مالک کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں نبی کو دیکھ کر فرماتے ہیں خوشی میں دیوانے ہو گئے. اللہ اکبر. تعظیم ہو تو ایسی تعظیم ہو نبی کہ نماز کی حالت میں اس طرح تعظیم. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی زیارت سے نماز کی حالت میں ہم خوشی سے دیوانے ہو گئے. پھر رسول اللہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گمان سے، اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پھر سے سنیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں پیچھے ہٹ کر سب میں ملنے لگے. غور کریں آپ، غور کریں، اپنا ذہن لائیں، تصور کریں. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پہ ہیں، پیغمبر اسلام کے مصلی پہ ہیں، امامت پہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، بتائیے نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ کو لگا کہ میرے نبی، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں تو مصلی امامت سے ہٹ کے صف میں جانے لگے. کیا ہماری آپ کی مجال ہے کہ ہم آپ ہٹیں جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم آپ ہٹیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. مگر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کائنات کی چابیاں اور کنجیاں دی ہیں اور مالک و مختار بنایا ہے، وہیں پروردگار عالم نے شریعت کے لیے بھی آپ کو مالک و مختار بنایا ہے کہ میرا محبوب جس کو حلال کہہ دے گا وہ حلال ہوگا، میرا نبی جسے حرام کر دے گا وہ حرام ہو جائے گا. کیا نہیں تمہیں معلوم
میرے نبی نے ہی فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے. مگر حضرت سراقہ، یاد کرو حضرت سراقہ کو، سراقہ ابن جاسم، جن کے بارے میں میرے آقا نے پیش گوئی فرمائی تھی، اے سراقہ تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے. تو یہ میرے نبی ہیں، شریعت میں بھی مالک و مختار ہیں، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مصلی امامت سے ہٹ کے سب میں ملنے لگے، سب میں جانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کے صحابہ سے کہا. ہلچل مچ گئی. تعجب ہوتا ہے، میں نے جب حدیث پڑھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعظیم اپنے نبی کے لیے، وہ بھی عین حالت نماز میں، اللہ اکبر، وہ بھی عین حالت نماز میں، کتنی بڑی تعظیم اور کتنے دیوانے اور کتنے بڑے عاشق تھے وہ. اور جو نبی کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں انہیں بھی اپنا گلا جھانکنا چاہیے، انہیں بھی اپنا گلا جھانکنا چاہیے، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو. تم دوسروں کو تو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہو کہ ہم تو صحابہ کی سیرت اپناتے ہیں، صحابہ نے تو ایسا کیا وہ ہم کرتے ہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا تم ایسا کیوں کرتے ہو. ارے تمہیں یہ بھی تو دکھ جانا چاہیے کہ صحابہ نے عین حالت نماز میں نبی کی تعظیم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کی تعظیم کر، مصطفیٰ کی تعظیم ہی ایمان کا دار و مدار ہے، مصطفیٰ کی تعظیم ہی ایمان کا دار و مدار ہے، مصطفیٰ جانب عالم کا احترام ہی ایمان کا دار و مدار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کے صحابہ سے فرمایا اتموا صلاتکم. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنی نمازیں مکمل کر لو. کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم نے اپنے چہرے گھمائے تو نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی. ابوبکر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے تمہاری نماز ٹوٹ گئی، کسی کو نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو. تم نے اپنے نبی کی تعظیم میں یہ سب کیا ہے، تمہاری نمازیں فاسد نہیں ہوگی، نمازیں اللہ قبول فرما لے. پتہ یہ چلا کہ عظمت مصطفیٰ میں گم ہو کر کے، عظمت مصطفیٰ میں گم ہو کر کے ہم جب نماز پڑھیں گے تو یقیناً وہ نماز اللہ رب العالمین قبول فرمائے. پھر راوی حدیث کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں واپس چلے گئے اور پردہ گرا دیا. اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. یہ پوری حدیث پاک مسلم شریف